إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 57 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے تمام انسانوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت اور جو تمہارے دلوں میں ہے اس کے لیے شفا ہے اتاری. وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور وہ ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے. اس سے مراد قرآن مجید کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا یہ ایسی عظیم کتاب ہے کہ اس میں ہر اعتبار سے پند و نصائح موجود ہیں اور دلوں کی اس میں شفا بھی موجود ہے.
اس کے ساتھ ساتھ یہ باعث ہدایت بھی ہے، باعث رحمت بھی ہے۔ تو یہ ہدایت اور رحمت صرف ایمان والوں کو ہی حاصل ہوتی ہے، اور یہ بات ظاہر و باہر ہے کہ جس شخص نے بھی قرآن مجید کو بغور سنا، سمجھا، پڑھا، اس کی تعلیم حاصل کی، وہ اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکا۔ آپ دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی ان پڑھ اور جاہل، ضدی اور تمام عیوب اور گناہوں میں مبتلا قوم کی طرف مبعوث فرمائے گئے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی کلام پڑھ کر کے ان کو سنائی تو ان پر اس کے اثرات مرتب ہوئے، جس کے نتیجہ میں وہ لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوتے چلے گئے، اور پھر انہوں نے اس سے ہدایت بھی حاصل کی اور رحمت بھی، اور اس کی نصیحتوں پر دل و جان سے عمل کیا، جس کے نتیجہ میں ان کے دل اللہ تبارک و تعالی نے ایسے روشن کر دیے کہ جو اونٹوں کے چرواہے تھے وہ دنیا کے حکمران بن گئے، ان کے مقتدا اور پیشوا قائد، ہادی، رہنما اور لیڈر بن گئے۔ اور آج غیر مسلم بھی اس بات کے معترف ہیں کہ اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 10.5 سال مزید مل جاتے حکومت کرنے کے تو ان کی حکومت پوری دنیا پہ قائم ہو جاتی۔ جو عدل و انصاف کا نظام متعارف کروایا اور مختلف شعبہ جات میں جو کچھ انہوں نے قائم کرنے کے بعد اصلاحات کی، آج پوری دنیا میں پینشن کا نظام انہی سے اخذ کیا ہوا، دیگر شعبہ جات کی رہنمائی ان کے دور حکومت سے ملتی۔ کس چیز نے ان کی رہنمائی کی؟ کس چیز نے ایک جانوروں کو چرانے والے کو اس مرتبہ مقام پر پہنچایا؟ یہ اس قرآن مجید کا اعجاز ہے، اس کی خصوصیت ہے۔ آج بھی اگر لوگ اس قرآن مجید کے مطابق عمل شروع کر دیں اور اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق ڈھال لیں تو یقین کریں کہ پوری دنیا میں ایک خاموش انقلاب آ جائے گا، جس کے نتیجہ میں کسی کو کسی سے کوئی شکایت نہیں رہے اور اس دنیا میں امن امان قائم ہو جائے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی کی کلام، اس کی ایک خصوصیت اور بیان کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم نے قرآن مجید نازل کیا، اس میں شفا اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور کافر لوگ جو اس کے منکر ہیں، اس کو نہیں مانتے، اس کو تسلیم نہیں کرتے، اس پر ایمان نہیں لاتے، ان کے خسارہ میں، ان کے نقصان میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اہل ایمان جیسے جیسے اس کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں، اس کے مطابق زندگی ڈھالتے ہیں، ویسے ویسے ان کے فوائد و ثمرات اور
ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایات کا اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور قرآن مجید کے اثرات، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں، صحیح بخاری میں روایت ہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنا ساز و سامان اپنے بیوی بچوں سمیت مدینہ سے ہجرت کر رہے، مکہ سے ہجرت کر رہے ہیں۔ مکہ کے باہر ابن الدغنا جو قریش کا سردار تھا، اس سے ملاقات ہو جاتی۔ وہ پوچھتا ہے کہ ابو بکر کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا کہ میں مکہ چھوڑ کر کے ایسی جگہ پہ جا کر کے رہنا چاہتا ہوں جہاں آزادانہ طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر سکوں۔ اس نے کہا آپ جیسی ہستی اسے مکہ سے نہیں جانے دیا جائے گا۔ آپ ایسے شخص ہیں کہ جتنے بھی مکہ کے لوگ ہیں ان پر آپ کے احسانات ہیں، غرباء، فقراء، مساکین، ان کے آپ خیر خواہ ہیں، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، یعنی ان کا قرض آپ ادا کرتے ہیں، مشکلات پریشانیوں سے آپ ان کو نجات دلاتے ہیں، حسن سلوک کرنے والے ہیں۔ آپ تو بہت زیادہ خوبیوں کے مالک انسان ہیں، آپ کو مکہ سے نہیں جانے دیں گے۔ آپ آئیں، میں آپ کو پناہ دیتا ہوں، امان دیتا ہوں، آپ آزادانہ طور پر اپنے رب کی مکہ میں رہ کر کے عبادت کریں گے۔ ان کو واپس لے آتے ہیں۔ سرداران قریش سے جا کر کے ملاقات کر کے ان کو بتاتے ہیں کہ میں نے ابو بکر کو پناہ دے دی ہے، وہ تو یہاں سے ہجرت کر کے جا رہا تھا، ایسے آدمی کو اپنے وطن سے نہیں جانے دیں گے جس کے اس قدر قوم پر احسانات ہیں، اس قدر عظیم آدمی، ہر ایک کا ہمدرد اور خیر خواہ، صلہ رحمی کرنے والا، رشتہ داریوں کو ملانے والا۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ نے ان کو امان دے دی ہے، ہم آپ کی امان کو قبول کرتے ہیں، لیکن ہماری ایک شرط ہے کہ ابو بکر اپنے گھر کے اندر عبادت کریں گے، کھلے بندوں تبلیغ نہیں کریں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ اپنے صحن میں بآواز بلند قرآن پڑھیں، اس سے ہماری عورتیں، بچے، نوجوان متاثر ہوتے ہیں۔ اس نے یہ شرط قبول کر لی اور ابو صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ریکویسٹ کی کہ آپ اپنے گھر کے اندر کمرے میں عبادت کریں۔ انہوں نے کچھ دیر تو گھر کے اندر عبادت کی، لیکن پھر اپنے گھر کے صحن میں ایک کونے پر جگہ مختص کر کے وہاں عبادت کرنا شروع کر دی اور بآواز بلند قرآن مجید کی تلاوت کرتے۔ اور یہ بات تو سب کو معلوم ہے کہ انتہائی نرم دل اور رقیق القلب تھے۔ جب وہ قرآن پڑھتے اور قرآن مجید پڑھتے ہوئے ان پر رقت طاری ہوتی اور روتے تو مشرکین کی عورتیں، بچے اور نوجوان آ کر کے دیوار کے ساتھ کھڑے ہو کر کے قرآن سنتے۔ مکہ والے مجبور ہوئے اور ابن الدغنا کو یہ بات کہی
کہ بھئی آپ نے امان دی ہے اس شرط پر۔ اب تو ابو بکر نے بآواز بلند صحن میں آ کر کے جگہ مختص کر کے قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی ہے، جس سے ہمارے بچے اور بیویاں اور عورتیں متاثر ہو رہی ہیں۔ یا تو آپ اسے روکیں یا اپنی امان واپس لے لیں۔ ابن الدغنہ نے آ کر کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ ابو بکر، میں نے آپ کو پناہ دی ہے، امان دی ہے، میں نہیں چاہتا کہ میں اپنی امان واپس لوں یا آپ کو کوئی نقصان پہنچایا جائے تو پھر لوگ کہیں کہ ابن الدغنہ نے اس کو امان دی تھی۔ میں بدنامی نہیں چاہتا، لہذا آپ گھر کے اندر ہی عبادت کریں۔ ابو صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں تمہیں تمہاری امان واپس کرتا ہوں، میں اللہ کی امان میں آتا ہوں، لہذا میں اسی طرح سے اللہ کی عبادت کروں گا اور قرآن پڑھوں گا۔ سوچنے اور غور کرنے کی بات ہے کہ ابو بکر قرآن پڑھتے ہیں، ان کے اوپر تو اس کا اثر ہو رہا ہے، یہ مشرکین کی عورتوں اور بچوں اور نوجوانوں پر بھی اس کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ ہم مسلمان ہو کر کے ہمارے اوپر قرآن کا اثر ہی نہیں ہو رہا، نہ پڑھنے والوں پر نہ سننے والوں پر۔ آخر کوئی وجہ ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن جہری نماز پڑھاتے ہوئے قرآن پڑھنے میں دقت محسوس کرتے، آپ کو مشکل پیش آتی ہے۔ آپ نے سلام پھیر کر کے کہا کہ ہمارے پیچھے کچھ لوگ صحیح طریقے سے وضو نہ کر کے آنے کی وجہ سے نماز پڑھتے ہیں، جس بنا پر مجھے قرآن پڑھنے میں دقت محسوس ہوتی۔ یعنی مقتدی وضو صحیح نہ کریں تو اس کے اثرات کس پہ مرتب ہو رہے ہیں؟ امام پر، اور قرآن پڑھنے میں مشکل پیش آتی ہے۔ اگر پیچھے کھڑے ہوئے سارے مقتدی حضرات حساب کتاب کر رہے ہیں اور امام صاحب جو اپنے حساب کتاب کر رہے ہیں، پھر آپ مجھے بتائیں کہ امام پر اور مقتدی پر کوئی اثر ہوگا قرآن کے پڑھنے کا، پڑھانے کا، سننے کا، سنانے کا؟ ایک منٹ کے لیے، خدا را صرف ایک منٹ کے لیے غور کریں کہ ہماری نمازیں اور ہمارے خیالات، ہم امام ہیں یا مقتدی ہیں؟ جس صورت میں بھی ہم نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اس وقت ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ کیا حضوری قلب ہوتا ہے؟ یا ہم زبان سے سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، دل و دماغ کہیں اور ہے؟ اس وجہ سے ہمارے اوپر قرآن اثر نہیں کرتا۔ یہ تو جسمانی طہارت ہے، اس میں اگر نقص ہو، کمزوری ہو تو اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اگر یہ روحانی طور پر دل جو ہے اس کے اندر حسد، کینہ، بغض، دل کا کوڑ، شرک، کفر، بدعات، یہ ساری بیماریاں موجود ہوں تو آپ بتائیں کہ پھر قرآن مجید کا اثر ہوگا؟ یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ سب سے خوفناک ترین بیماری وہ دل کی سختی ہے۔ یہ دلوں کی سختیاں ہیں، شرک، کفر، نفاق، بدعات کے ذریعے سے پیدا ہوتی ہیں، یا پھر حسد، کینہ، بغض اور جو قدورتیں دل میں پال رکھی ہیں، یہ ان برائیوں کا کوڑ جو ہمارے دل میں موجود ہے،
اس کی وجہ سے ہماری اصلاح ہی نہیں ہو رہی. مشرک ہونے کے باوجود، کافر ہونے کے باوجود قرآن سے دلچسپی رکھتے ہیں. میرا خیال ہے کہ ان کے دلوں میں اس قسم کا کوڑ نہیں ہوگا جو ہمارے دلوں میں مسلمان ہونے کے باوجود موجود ہے. اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کی صفات بیان کرتا ہے. ان آیات کی روشنی میں ہم جائزہ لیں، کیا ہمارے اندر یہ صفات موجود ہیں؟ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون. ایمان والے صرف اور صرف وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں. کیا قرآن مجید سن کر کے ہمارے دل بھی نرم ہوتے ہیں؟ ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے؟ کیا اللہ کے ذکر سے ہمارے دلوں کی سختی دور ہوتی ہے؟ پہلی صفت وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. اور جب ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. کیا قرآن مجید سن کر کے ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے؟ دوسری صفت. تیسری وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. اور وہ اپنے رب پہ توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں. کیا ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل ہے، بھروسہ ہے؟ چوتھی صفت الذین یقیمون الصلاۃ. اور وہ نماز قائم کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا کیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. یہ 5 صفات بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا. یہ پکے سچے مومن آدمی. میں اور آپ سوچیں اور غور کریں کہ ہمارے اندر یہ 5 صفات موجود ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی خالص ایمان والے اور پکے سچے مومن قرار دے رہا. لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ. اس کے بدلے میں ان کے لیے انعامات کیا ہیں؟ رب کے ہاں ان کے درجات ہیں. اللہ کے ہاں درجات، اللہ کے ہاں ان کے مراتب ہیں، اور بخشش اور نہایت عمدہ رزق. یہ اس کے انعامات ہیں. میری گزارش ہے کہ ان آیات کی روشنی میں اگر ہمارے اندر یہ صفات موجود نہیں ہیں تو ان کو پیدا کرنے کی کوشش کریں. ویسے تو آپ کو پتا ہے کہ اکثریت بے نماز ہے، تو بے نماز ہونے کی جو نحوست پورے گھر پر ہے، پورے معاشرے پر ہے، وہ ظاہر و باہر ہے. یعنی کیسی عجیب بات ہے کہ ایک شخص کہے کہ میں مسلمان ہوں اور بے نماز ہوں. یہ 2 ایسی باتیں ہیں کہ جو کبھی جمع ہو ہی نہیں سکتی. ممکن ہی نہیں ہے کہ مسلمان بھی ہو اور بے نماز بھی ہو. لیکن یہ ہم نے جمع کر رکھی ہے. ہم سمجھتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان بھی ہیں پکے ٹھکے، اور نماز کے کبھی قریب ہی نہیں گئے. اور یہ کہاوت بنا رکھی ہے، نہ نیتی نہ قضا کی تھی، نہ کبھی نیت باندھی ہے اور نہ کبھی نماز قضا ہوئی ہے.
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہ دل کی سختی کا نتیجہ ہے۔ اس دل کو نرم کرنے کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ کثرت سے اللہ کا ذکر کیا جائے، اور سب سے اعلیٰ ترین ذکر وہ نماز ہے، اس کے بعد قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ اللہ کا ذکر کریں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، یہ تیسرا درجہ ہے۔ تو لہذا کثرت سے استغفار کریں، اللہ سے توبہ و استغفار کریں کثرت سے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہ ایسے کلمات ہیں کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو صفاتی نام الحی اور القیوم استعمال ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اسم اعظم قرار دیا۔ اللہ کے علاوہ کسی کی یہ صفت نہیں ہے کہ وہ زندہ رہے، یا بنفس نفیس وہ زندہ ہو، یا وہ زندگی بخشنے والا ہو، یا بنفس نفیس وہ قائم ہو اور پوری مخلوق کو وہ قائم رکھے ہوئے ہو۔ انسان تو اپنی ذات کو قائم نہیں رکھ سکتا، تو کسی اور کو کیا قائم رکھنا۔ اس کے نتیجہ میں دل نرم ہو جائیں گے۔ یہ دل کی خوفناک ترین بیماری میں جب قوم مبتلا ہو تو پھر کیسے اصلاح ہو سکتی ہے؟ باقی بیماریاں کیسے دور ہوں گی؟ جو لوگ قرآن مجید کے ساتھ انتہا درجے کی محبت کرنے والے، اس سے شوق رکھنے والے، واقعہ عرض کرتا ہوں، شیخ حافظ عبد الرؤوف صاحب سندھو کلاں کے رہنے والے، مدینہ یونیورسٹی کے فارغ تھے، جگر کا کینسر ہو گیا ان کو۔ آخری وقت میں ان کو جناح ہاسپٹل میں داخل کروایا گیا، کوئی ان کو ہوش نہیں ہے، لیکن نرسیں حیران ہو گئیں کہ جب بھی قرآن مجید کی تلاوت سنتے ہیں تو سر ہلاتے ہیں، اس کے علاوہ نہ سنتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ جواب دیتے۔ انہوں نے سوال کیا لواحقین سے، ورثاء سے، کہ یہ بزرگ کون ہے، کیا کام کرتے تھے، کیا ان کا شغف تھا؟ انہوں نے بتایا، انہوں نے کہا ہم نے بڑی عجیب صورتحال دیکھی، یہ منظر دیکھ کر کے ہم حیران ہو گئیں کہ کوئی بات نہ سنتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ جواب دیتے ہیں، جو ہی ان کے پاس قرآن مجید کی تلاوت لگائی جاتی ہے تو سر ہلاتے ہیں۔ یہ قرآن سے محبت، اس کے اثرات اس حالت میں بھی ہو رہے ہیں، ان کو اس حالت میں بھی سمجھ آ رہی ہے، اس کی لذت حاصل ہو رہی ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، قرآن مجید کے نزول کا بنیادی مقصد ہی یہ ہے کہ اس کو پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے، اس کے مطابق عمل کیا جائے، اپنے شب و روز اس کے مطابق گزارے جائیں۔ ہم نے قرآن مجید کو دم جھاڑ کے لیے، یہ تعویذوں کے لیے استعمال کیا ہے، جو اصل مقصد تھا اس سے ہم دور ہو گئے۔ ہر کام ہم ریڈی میڈ چاہتے ہیں، ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے۔ باپ فوت ہو گیا، ماں فوت ہو گئی، پڑھایا قرآن مجید لوگوں سے جا کر کے وصول کرتے ہیں۔ اسکولوں میں جا کر کے بچوں سے کہا جاتا ہے جی آپ نے جتنے پارے پڑھے ہوئے ہمیں دے دیں، اپنے والد صاحب کو بلٹی کر لیں، ان کو پارسل بھیجنا ہے TCS کے ذریعے سے۔ بچوں کو گھر میں بلا کر کے کھانا کھلا کر کے قرآن پڑھوایا جاتا ہے، خود نہیں پڑھا جاتا۔ مشکل پریشانی آ جائے، قرآن خوانی کروائی جاتی ہے، آیت کریمہ کا ورد کروایا جاتا ہے، گھر والوں کو توفیق نہیں ہوتی کہ وہ آیت کریمہ کا ورد
ورد بتاتے خود کر لیں کہ وہ ان کے کھانے پینے کا انتظام کرنے میں مصروف ہیں. پریشانی ان کو ہے, وظیفے کوئی اور ان کے لیے کر رہا ہے. جہالت کی انتہا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم دی, صحیح بخاری کی روایت, کہ اگر کوئی کام آپ کرنا چاہتے ہو, کاروبار کرنا چاہتے ہو, کوئی شادی بیاہ کے معاملات طے کرنا چاہتے ہو, کسی جگہ رشتہ کرنا چاہتے ہو, تو استخارہ کرو. 2 رکعت نماز پڑھ کر کے دعائے استخارہ پڑھو. 2 جگہ لفظ ہے من ھذا الامر, یہاں پر اس کام کا نام لے لو یا نیت کر لو. دل مطمئن ہو جائے تو وہ کام کر لو, دل مطمئن نہ ہو تو وہ کام نہ کرو. پہلے تو ہم نے اپنا طریقہ ایجاد کیا کہ جی عشاء کے بعد 2 رکعتیں پڑھنی ہے, پھر استخارہ کرنا ہے, اس کے بعد کسی کے ساتھ بات چیت نہیں کرنی, خواب میں جو کچھ نظر آئے گا وہ بالکل ٹھیک ہوگا. یہ خانہ ساز طریقہ. مولوی اور پیروں نے کہا کہ جی آپ کو اتنی مشقت اٹھانے کی کیا ضرورت ہے, استخارہ ہم کر دیتے ہیں, آپ بس پیسے دے دو, فیس دے دو. آپ نے دیکھا ہوگا ٹی وی پہ استخارہ کر کے بتاتے 2 منٹ میں 4 منٹ میں. یہ کیا ہے؟ یہ سراسر گمراہی ہے, انحراف ہے کتاب و سنت, دین اسلام کا مذاق ہے. یہ استخارہ نہیں ہے. اور لوگ اتنے جاہل اور اس قدر سست اور غافل کہتے ہیں کہ جی ہمارے لیے استخارہ کر. بچی آپ کی ہے, استخارہ میں کر کے دوں. بچہ آپ کا, استخارہ میں کر کے دوں. کاروبار آپ کا, استخارہ میں کروں. آپ نے کیا کرنا ہے؟ یہ ان مولویوں نے جو ہاڑی اور سونی پر امامت کرتے ہیں اور پورے گاؤں والوں کی نمازیں مولوی صاحب ہی ادا کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ اس کو ہاڑی سونی دیتے ہیں, تنخواہ دیتے ہیں, یہ نمازیں ہماری بھی پڑھ رہا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو قرآن مجید کے نزول کا مقصد تو یہ تھا کہ اس کو پڑھا جائے, اس پہ عمل کیا جائے. شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب نے نواقض الاسلام چھوٹا سا ایک رسالہ لکھا. اس میں انہوں نے 10 چیزیں ذکر کی ہیں کہ جن کی وجہ سے اسلام کا کیا ہوا عہد, شہادتین کا اقرار ختم ہو جاتا ہے. اس میں سے ایک بات یہ ذکر کیا کہ جو شخص نہ قرآن پڑھے, نہ اس کو سمجھے, نہ اس پر عمل کرے, اس کا بھی یہ عہد ٹوٹ جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. یہ قرآن مجید نہ زندگی میں نہ پڑھا, نہ اس کو سمجھا, نہ اس کے مطابق زندگی گزاری, تو قرآن سے اس کا کوئی تعلق ہے؟ کوئی تعلق نہیں ہے. پھر قرآن مجید ہر گھر میں موجود ہے, خوبصورت اور ریشمی غلاف میں لپٹا ہوا, سنبھال کر کے رکھا ہوا ہے. آپ بتائیں کہ اگر اس طریقے سے قرآن مجید ہر گھر میں موجود ہونے کے باوجود خیر و برکات نازل نہیں ہوتی, پھر اس کا مطلب کیا ہوا؟ تو گلے میں تعویذ بنا کر کے لٹکا لینے سے خیر و برکات حاصل ہوں گی؟ قرآن مجید یہ کہتا ہے شفاء لما فی الصدور, جو کچھ سینوں میں ہے اس کے لیے اس میں شفا ہے. اور شہد کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا کہ لوگوں کے لیے اس میں شفا ہے. لیکن آپ نے کبھی زندگی میں دیکھا کہ کسی شخص نے شہد کی بوتل گلے میں ڈالی ہوئی ہو یا اس کا قائل ہو؟ اگر کوئی شخص ایسا کر لے اور پوچھنے والا پوچھے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا, اور وہ کہے کہ شفا کے لیے, تو ساری دنیا اس کو کیا کہے گی؟ کیوں جی؟ ساری دنیا اس کو مجنوں, دیوانہ, پاگل اور احمق کہے گی
کہ شہد کھانے سے یا استعمال کرنے سے شفا ہوتی ہے، گلے میں لٹکانے سے شفا حاصل نہیں ہوتی. یہ ساری دنیا کا بالاتفاق قاعدہ کلیہ اصول قانون اور ضابطہ ہے، اس کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں. اسی طرح سے تعویذ بنا کر کے گلے میں لٹکانے سے کوئی شفا حاصل نہیں ہوتی. اگر یہ شفا حاصل ہوتی تو پھر گھروں میں جو غلاف میں لپٹے ہوئے قرآن مجید کے نسخے موجود ہیں پھر وہی کافی تھے. تو میرے بھائی اور دوستو، یہ بات سمجھنے کے لائق ہے کہ قرآن مجید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، القرآن حجت لک و علیک. قرآن مجید تیرے لیے حجت ہے یا تیرے خلاف حجت ہے؟ تیرے لیے حجت، اگر اس کو پڑھا ہوگا، اس پہ عمل کیا ہوگا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ قرآن مجید آ کر کے اللہ سے جھگڑا کرے گا، سفارش کرے گا، شفاعت کرے گا، اور اپنے پڑھنے والے کو، کس کو؟ اپنے پڑھنے والے کو بخشوا کے چھوڑے گا. صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اقرأ القرآن، قرآن مجید کو پڑھو، فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ، کہ یہ قرآن مجید اپنے پڑھنے والوں کے لیے قیامت کے دن سفارشی بن کر کے آئے گا. اللہ کے حضور سفارش کرے گا اور اس کی سفارش کو قبول کیا جائے گا. اور یہ بات بھی پیش نظر رہنی چاہیے، قرآن پڑھیں تو پتہ چلے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن اللہ رب العزت کے حضور شکایت کریں گے. سورہ فرقان، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے، اے میرے رب، میری اس قوم نے اس قرآن مجید کو چھوڑ دیا تھا. قرآن مجید کو چھوڑنے کا کیا مقصد ہے؟ یہی جو ہم عرض کر رہے ہیں، نہ اس کو پڑھا، نہ اس کو سمجھا، نہ اس کے مطابق زندگی گزاری. یہ قرآن مجید کو ترک کرنا ہے، یہ مہجور ہے، اس کو چھوڑ دینا ہے. ہم نے سمجھا کہ چھوڑ دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو پیٹھ نہیں کرنی. قرآن مجید پڑھا ہے، پیٹھ نہیں کرنی. ویسے ساری زندگی پیٹھ کیے ہوئے ہیں، ساری زندگی نظر اٹھا کے نہیں دیکھتے کہ یہ قرآن کیا کہتا ہے. ہائی کورٹ کا جسٹس، اس نے بیت اللہ میں نماز ادا کی، نماز عشاء. آپ کو معلوم ہے کہ امام صاحب کے پیچھے کئی امام ہوتے ہیں، ایک ہی وقت میں 15-16 امام پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے. جب امام صاحب نے یہ آیت تلاوت کی، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، امام صاحب کی چیخیں نکل گئی، پیچھے جتنے ائمہ تھے، سمجھنے والے لوگ تھے، وہ زاروں کتار رونے لگ گئے. جسٹس صاحب نماز سے فارغ ہوئے تو کسی سے پوچھا بھی کیا ہوا تھا؟ امام صاحب بھی رو رہے تھے اور پیچھے والے بھی رو رہے تھے. انہوں نے کہا آپ کو معلوم نہیں ہے؟ کہا نہیں مجھے تو معلوم نہیں کیا ہوا. انہوں نے کہا اگر آپ قرآن مجید کو سمجھتے ہوتے تو آپ کو پتا چلتا کہ یہ کہا جا رہا کہ آج کے دن مجرم علیحدہ ہو جائیں، ان کو علیحدہ چلایا جائے گا، جہنم کے راستے پہ ان کو ڈال دیا جائے گا. اس نے آیت نمبر، سورت نمبر پوچھی اور کمرے میں جا کر کے ترجمے والا قرآن لے کر کے اس نے جب پڑھا تو پھر وہ کہتا ہے کہ میں دیواروں کے ساتھ ٹکرے مار رہا تھا کہ ساری زندگی گزر گئی، اتنی موٹی موٹی قانون کی ساری کتابیں، پاکستانی قانون اور بین الاقوامی قوانین کی کتابیں تو پڑھ لی، اگر نہیں پڑھا تو قرآن مجید کو نہیں پڑھا.
یہ قرآن مجید نہ پڑھنے کی وجوہات اور اس کے اثرات، پھر اس کو احساس بیدار ہوا، اسے معلوم ہوا کہ میں نے تو ساری زندگی ہی ضائع کر دی۔ اللہ اکبر کبیر۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ایمان والوں کی ایک صفت یہ بھی بیان کی ہے، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، وہ لوگ کہ جن کو ہم نے کتاب دی قرآن مجید، وہ اس کی تلاوت کرتے جیسا کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے دو معنی ہیں۔ اگر مصدر تلاوہ ہو تو اس کا مطلب پڑھنا ہے، کہ جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر اس کا مصدر تلون بنا دیا جائے تو اس کا مطلب اس کے پیچھے چلنا، وہ قرآن مجید کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، اس سے آگے نہیں چلتے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ قرآن مجید کے جو نزول کے اغراض و مقاصد ہیں اس کے مطابق زندگی گزاریں گے تو تمام روحانی اور جسمانی بیماریاں دور ہو جائیں۔ ہم نے صرف جسمانی بیماریوں کے لیے اسے استعمال کیا، جو اثر روح کی اور دل کی سختیوں کی بیماریاں تھی، جو حقیقی بیماری تھی، اس کے لیے ہم نے اس کو نہیں پڑھا، نہ سمجھا، نہ اس پہ عمل۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی، سورہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر، کہ اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ، قبرستان نہ بناؤ۔ ذرا توجہ کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ ان الشیطان ینفر من البیت الذی یقرأ فیہ سورۃ البقرہ، کہ جس گھر میں قرآن مجید میں سے بطور خاص سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے، شیطان اس گھر سے راہ فرار اختیار کر لے گا۔ شیطان کا اس گھر میں بسیرا عمل دخل نہیں ہوتا۔ دو باتیں سمجھائی، ایک تو قرآن مجید نہ پڑھنے کی وجہ سے گھر کیا بن جاتے ہیں؟ قبرستان بنتے۔ ہم قبرستان میں جا کر کے قرآن پڑھتے ہیں، گھروں میں نہیں پڑھتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ معلوم ہوا کہ قبرستان قرآن مجید پڑھنے کی جگہ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ بتائی گئی کہ جن گھروں میں شیطان کا عمل دخل ہوتا ہے وہاں قرآن نہ پڑھے جانے کی وجہ سے، اس پر عمل نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ وہ لوگ اگر سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کر دیں گے تو اس گھر سے شیطان کا عمل دخل ختم ہو جائے گی، اس کی رہائش ختم ہو جائے گی، وہ بھاگ جائے گا، نکل جائے گا۔ تو آئیں میرے بھائی اور دوستو، اپنی یہ سستی اور کوتاہی اسے دور کرے اور قرآن مجید کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو جو عظیم ہم پر اس نے احسان کیا ہے، اس کو پڑھیں، اس کی تلاوت کریں، اس کو سمجھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آخر دعوانا الحمدللہ۔